بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان جو مسلسل 1-1.5 سال سے سیاسی بحران کا شکار چلا آ رہا تھا، اور پھر یہ سیاسی بحران اتنا بڑا کہ یہ اداروں کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب لگ رہا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ دھول بیٹھتی جا رہی ہے، معاملات جو ہیں وہ ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور یہ کس طرح سے لگ رہا ہے، یہ اداروں کی کچھ فیصلوں، کچھ اشارے، میں یہ فقیر بار بار یہ بات کرتا ہے، آپ کی حضور پیش کرتا ہے کہ سیاست اور صحافت میں جو چیز بڑی اہم ہوتی ہے وہ سگنلز کو ڈی کوڈ کرنا یا اشاروں کی زبان کو سمجھنا بڑا اہم ہوتا ہے۔ تو آج ویسے بھی یہ چونکہ 5 جو جون ہے یہ اختتام پذیر ہونے کو جا رہا ہے، اور جب تک یہ ولاگ آپ تک پہنچے گا تو 5 سے 6 جون ہو چکی ہوگی۔ آج کا اگر آپ اوور آل جو دن کیسا گزرا، جو ہمہ ہمی تھی، جو گہما گہمی تھی، سیاسی، سماجی اور انتظامی، 3-4 بڑی خبریں بیسیکلی وہ ایک ہی سٹوری آپ کو بتا رہی ہیں کہ معاملات اب حل ہونے جا رہے ہیں اور چیزیں اپنی اپنی جگہ کے اوپر بیٹھنے کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ پہلی خبر، اور کچھ جو ہیں وہ عبرتیں بھی ہیں، اور انہی وجہ سے ہی یہ چیزیں اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ رہی ہیں۔ ایک خبر ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ جو کچھ آج پیرس میں ہوا، فرانس میں، اور وہ پتہ نہیں کون سا شہر تھا لیکن فرانس تھا، تو وہاں پر ایک کوئی پختون ہے، افغان ہے، اس نے ان کو روکا اور ان سے انہوں نے بدتمیزی کی۔ وہ آپ نے پورا دن یہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر، نیشنل میڈیا کے اوپر بھی یہ والی خبر چلی۔ اس میں ایک سبق ہے، اور وہ سبق کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کروں گا۔ ایک جو خطاب ہے وہ مریم بی بی کا ہے، وہ باغ میں آج ضمنی انتخابات کے سلسلے میں مشتاق منہاج صاحب کی کمپین کر رہی تھی، اور وہاں پر جو انہوں نے خطاب کیا اس کا لب لباب یہ ہے کہ مقافات عمل ہے، لوگ انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ نواز شریف کی سیاست جس نے کرچی کرچی کرنا چاہیے وہ پارٹی خود کرچی کرچی ہو گئی ہے، یا نواز شریف کی سیاست جس نے ختم کرنے کی کوشش کی وہ پارٹی اب جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کرچی کرچی ہو رہی ہے۔ تو یہ اسی طرف ہیں معاملات سارے کے سارے۔ پھر جو کہہ لیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں، اسی ضمن میں اسی سے جڑی ہوئی بات ہے کہ نواز شریف کی سیاست کس نے کرچی کرچی کرنا چاہیے، پولیٹیکل پارٹی مریم بی بی۔ میں پہلے میرا خیال خبریں بتا دوں پھر میں مریم بی بی کے اوپر آتا ہوں کہ مریم بی بی بھی تھوڑا سا دید لحاظ سے کام لے جاتی ہیں، سیاستدان ہیں، وہ وقت نکال جاتی ہیں اور دیکھ لیتی ہیں کہ کون سی بات کس وقت کرنی چاہیے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج ایک موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی ایچ کیو کے اوپر حملہ ہوگا، اور کور کمانڈر ہاؤس کو جب جلایا جائے گا تو پھر آرمی ایکٹ بھی حرکت میں آئے گا۔ یعنی ان کو اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عدالت پی ٹی آئی کو دہشت گرد تنظیم قرار دے کے، جماعت قرار دے کے اگر اس کو قلعدم کرتی ہے تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر اسی طرح سپریم کورٹ نے آج 2 بڑے اہم مقدمات جو تھے وہ سنے۔ ایک مقدمے میں جو نجکاری جو ہے کہ الیکٹرک کی، اس کے خلاف جماعت اسلامی کی جو درخواست تھی اس کی سماعت ہوئی۔ رشید رضوی صاحب ان کے وکیل تھے، درخواست پرانی تھی۔ جسٹس عمر تاب بندیال یعنی کہ چیف جسٹس آف پاکستان، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس عائشہ ملک اس کی ممبر تھیں، اس بینچ کی۔ اس بینچ نے تو مطلب ایک اشارہ دیا ہے بڑا کلیئر۔ چیف جسٹس نے کہا اس کی سماعت کرتے ہوئے کہ پارلیمنٹ نے جو 184(3) ہے اس کے متعلق 2 قوانین بنائے ہیں، پرانے مقدمات کی سماعت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ دیکھ سکیں کہ لائیو ایشو کیا ہے۔ اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی کہ ہم جو سپریم کورٹ ہے وہ معاشی معاملات کی مہارت نہیں رکھتی، تو لہٰذا آپ کو تھرو پراپر چینل جانا پڑے گا، نیچے ہائی کورٹس میں جانا پڑے گا۔ یعنی کہ قبلے درست ہو رہے ہیں، پارلیمان کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے 2 قوانین پاس کر دیے ہیں، یعنی کہ سپریم 184(3) اس کے تحت پروسیجر اینڈ پریکٹس، سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ کیا ہے جی پروڈیوسر صاحب، پریکٹس ایکٹ۔ تو حالانکہ پارلیمان کا یہ اختیار تسلیم نہیں کرنے کو تھے، ابھی بھی خیر تسلیم نہیں کیا، لیکن اشارہ ہے کہ چونکہ پارلیمان نے منظور کر دیا ہے تو سارا آخری فیصلہ پارلیمان کا ہوگا۔ چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئی ہیں، یہ اعتراف ہے ایک طرح سے، یہ بہتری کا ایک اشارہ ہے۔ اور یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ اس لیے ہوا ہے کہ آج فارمیشن کمانڈروں کی جو کانفرنس 4 روزہ ہے، آج اس کا پہلا دن تھا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کانفرنس میں
بہتری کی جو چیز سامنے آئی میں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شرکت کروں گا. لیکن سپریم کورٹ کی جو دوسری بڑی اہم خبر ہے اس میں جو غالباً 23 مئی کا جو فیصلہ تھا ایک ہی دن میں صوبائی اور قومی اسمبلی کے انتخابات کرانے سے متعلق، وہ جو آرڈر ہے، آرڈر آف دا ڈے 23 مئی کا، وہ جاری کر دیا ہے آج سپریم کورٹ نے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ جو اتفاق رائے کے لیے پر امید جماعتوں کی سیاسی ایشوز کو مذاکرات سے حل کرنے کی کوشش قابل ستائش ہے. سیاسی ایشوز مذاکرات اور اتفاق رائے سے ہی بہتر انداز میں حل ہو سکتے ہیں. توقع ہے سیاسی جماعتیں تقسیم کے خاتمے اور ایک تاریخ پر ملک بھر میں انتخابات پر متفق ہو جائیں گی. تو یعنی دوسرا مطلب یہ ہے کہ او پہ 14 مئی والا آرڈر کہ 14 مئی کو انتخابات کروائے جائیں. میں بار بار وہی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ آج کا جو دن تھا، اس سے جو ملنے والے اشارے سپریم کورٹ کی طرف سے ہیں، اس کے جو ملنے والے اشارے فرانس سے ہمارے پاس آئے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں، سبق دیتے ہیں کہ پاکستان کے وہ لوگ جو سیاست اور جو سپریم کورٹ سے اشارے مل رہے ہیں یہ، اور جو فارمیشن کمانڈروں کے اجلاس سے ہمیں جو پتہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ گڑبڑیں جو پاکستان پچھلے 4-5 سال سے جس گڑبڑ کا شکار ہے، اور جو باجوہ صاحب کے ساتھ ہوا ہے، یہ آج وہ ایک جو افغانی تھا، اس نے باجوہ صاحب اپنی اہلیہ کے سمیت بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے ان سے بدتمیزی کی کہ جی آپ افغان جہاد کرنا چاہتے ہو، بلا بلا بلا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. وہ ایک نہ تو وہ پختون روایات کے مطابق اس بندے نے بیہیو کیا، اور مطلب یہ کہ وہ جو واقعہ تھا، اس بندے کا جو عمل تھا، میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن جو ہوا ہے واقعہ، میں اس واقعے کے جو اسباب ہیں میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں. اور جو مطلب کہہ لیں کہ آج فارمیشن کمانڈروں کے اجلاس کا جو فیصلہ ہوا ہے 4 روزہ، وہ کیوں ہوا. یہ دونوں باتیں اگر ہم ملا کے دیکھیں تو وہ بات یہ ہے کہ پچھلے 5 سال جو پاکستان کے ضائع ہوئے وہ اس وجہ سے ہوئے، اور باجوہ صاحب آج جس انجام کو پہنچ رہے ہیں وہ باجوہ صاحب کے ساتھ نہیں ہوا، وہ پاکستان کی فوج کے ساتھ ہوا ہے بطور ادارہ. کہ جب آپ سیاست میں ملوث ہوں گے، جب آپ ہینکیاں بینکیاں کریں گے، جب آپ اپنی مرضی کے لوگ مسلط قوم کے اوپر کرنے کی کوشش کریں گے، لوگوں کا حق حاکمیت تسلیم کرنے کے بجائے لوگوں کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، پاکستان کے عوام کے آپ ملازم ہیں، آپ مالک بننے کی کوشش کریں گے، تو پھر آپ کے ساتھ سڑکوں چوراہوں کے اوپر یہی ہوگا جو آج ہوا ہے. یہ جو فارمیشن کمانڈرز کا جو اجلاس ہے 4 روزہ، یہ اسی تسلسل کی ایک کڑی ہے جو پاکستان کی فوج نے بطور ادارہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کی فوج اب سیاست میں ملوث نہیں ہوگی. تو لہٰذا پاکستان کی سیاست میں جو فوج ملوث ہے، یہ اس کی تطہیر کا ایک طرح سے عمل شروع ہو چکا ہے. اور یہ جو فارمیشن کمانڈروں کا جو اجلاس ہے، اس میں جو بلکسریں ساری کی ساری نکل جانی ہیں. سر یہ میں ایک تجربہ کار شخص سے میں نے پوچھا کہ یہ فارمیشن کمانڈرز کا جو اجلاس ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ پوری فوج کو ایک طرح سے پیغام دے رہے ہوتے ہیں، اس کو ریسیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو ڈاکٹرائن ہے گریٹ ریسیٹ کا، یہ اسی ضمن کی ایک کڑی مجھے لگ رہی ہے کہ آپ پاکستان کی فارمیشن کمانڈ جو ہے وہ پوری کی پوری فارمیشن کو بٹھا کے ان کے اوپر ریسیٹ کا بٹن لگائیں گے، ان کو بتائیں گے کہ ہمارا اب سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جو پچھلے سال فیصلہ کیا تھا وہ فوج کا فیصلہ تھا، اس کو ہم نے پوری طرح امپلیمنٹ کرنا ہے. وہ جو عمران زدہ ذہن ہے وہ اپنے آپ کی، اپنے دماغوں کی، اپنی سوچوں کی، اپنے خیالات کی تطہیر کر لیں. ان کے دماغوں میں، ایک سپاہی کے دماغ میں سیاست جب گھس جائے گی تو پھر سپاہی نہیں رہے گا. یہ ہے مدعا. تو جو دماغ زیادہ سیاسی طور پر آلودہ ہو چکے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کی یا تو اوور ہالنگ ہوگی یا پھر وہ جناب اوور ہالنگ ہوگی. جی تو یہ سبق ہے یہ والا جو باجوہ صاحب کے ساتھ ہوا. نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کا اور کوئی ذمہ دار نہیں ہے ماں سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں کو اپنی حدود سے باہر نکل کے کام کرنے کا شوق ہے، اور جس کی آخری مثال ہمارے پاس 2 ہیں، جنرل باجوہ
اور جنرل فیض حمید صاحب. مریم بی بی نے صرف آج جو خطاب کیا تھا باغ میں، اس میں انہوں نے جو گفتگو کی کہ جی کہ جن لوگوں نے نواز شریف کی سیاست، سر بات جو ہے وہ نواز شریف کی نہیں ہے، بات عوامی امنگوں کی ہے، بات عوامی فیصلوں کی ہے. اگر آپ عوامی امنگوں اور عوامی فیصلوں کو انجینئرنگ کریں گے، ڈاکٹر کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر آپ کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. تو مریم بی بی نے تو صرف عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو نشانے کے اوپر رکھا. حق تو یہ ہے کہ ان کو کھل کے بات کرنی چاہیے کہ یہ عمران خان کن کا بغل بچہ تھا، عمران خان کو بنایا کس نے، کھڑا کس نے کیا، چلایا کس نے، اور کون ابھی تک اس کے پیچھے کھڑا تھا کچھ عرصہ پہلے تک. تو ظاہر ہے کہ یہ اشارے، اگر میں اشاروں میں بات کروں تو میں اتنی ہی بات کر سکتا ہوں، اگر میں کھل کے بات کروں تو پھر باجوہ صاحب ہیں، فیض صاحب ہیں. تو اب اگر پاکستان کی فوج کے فارمیشن کمانڈر اجلاس جنرل عاصم منیر صاحب قبلے درست کرنے کی کوششوں میں ہیں، تو پھر ان سے درخواست ہونی چاہیے، یہ درخواست کی جانی چاہیے کہ سر پھر ری سیٹ پورا مارو. ری سیٹ جو ہے وہ پھر لگے گا تو پھر صرف ایک کسی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر نہیں، بلکہ اس پولیٹیکل پارٹی کے مائنڈز، جو ماسٹر مائنڈز ہیں، ان کے اوپر لگنا چاہیے. ادروائز تو پھر یہ ہے کہ کل کو کوئی اور. آج جنرل عاصم منیر صاحب ہیں ری سیٹ لگانے کے لیے کہ سپاہی کا کام سیاست میں ملوث ہونا نہیں ہے، یہ باور کرانا، یہ ٹریننگ دینا، تو سر کل کو کوئی اور آ سکتا ہے. تو لہٰذا جب تک ہم مثالیں نہیں بنائیں گے تب تک یہ چیزیں نہیں چلیں گی. باقی آج سپریم کورٹ کے اوپر وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اداروں کے اوپر حملوں میں، یہ نہیں کہ نو مرسی، جو میں نے خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ جی ایچ کیو کے اوپر اب اگر آپ حملہ کریں گے، آپ کور کمانڈر کا گھر جلائیں گے اور کوئی عدالت تک، تو آرمی ایکٹ جو ہے وہ حرکت میں آئے گا. یعنی کہ اس وقت پاکستان کی جو پولیٹیکل کلاس ہے اس کو آرمی ایکٹ کے حرکت میں آنے میں کوئی باک نہیں ہے یا ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن میں نے نام لیا تھا نواز شریف صاحب کا، زرداری صاحب کا، اور بربنائے اطلاع میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ان کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف آرمی ایکٹ نہیں لگنا چاہیے. ہاں، وہ لوگ جو براہ راست ان حملوں میں ملوث تھے، جو ہدایات دے رہے تھے براہ راست وہاں پر جیو فینسنگ میں، جن کی موجودگی جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے، ان کے اوپر لگے 100 بسم اللہ لگے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کے اوپر ہم نے یہ والا لگایا تو عمران خان صاحب کے ریوائیو ہونے کا یا 9 مئی کا نیریٹو جو ہے اس کے صفر ہونے کا خدشہ ہے. تو لہٰذا ان کو پولیٹیکلی جو ہے وہ، یا پھر وہ جو عام کیس ہے 190 ملین والا کیس جو ملک ریاض صاحب جس میں پھنستے ہیں، وہ والی بات، وہ ان کا زیادہ زور اس طرف ہے. تو سر یہ ہیں آج کی کل ملا کے باتیں. تو جو اگر ہم ان تمام خبریں، باجوہ صاحب کے ساتھ بدتمیزی، مریم نواز کا خطاب، مولانا فضل الرحمان صاحب کا ارادہ، اور 23 مئی کے حوالے سے جو فیصلہ ہے، یا سپریم کورٹ کا 23 مئی کا آرڈر جو ایک ہی دن میں انتخابات، عام انتخابات کروانے کی جو پٹیشن تھی، جو کیس تھا اس میں، اور پھر کے الیکٹرک میں یہ تسلیم کرنا کہ پارلیمان نے سپریم کورٹ کے جو 184(3) کے تحت اختیارات ہیں اس پر ایک قانون سازی کی ہے، 2 قوانین بنائے ہیں. تو یہ سارے اشارے، یہ ساری خبریں بتا رہی ہیں کہ چیزیں درست سمت کی طرف بڑھ رہی ہیں. تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور انشاءاللہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے. اور ایون فارمیشن کمانڈروں کا اجلاس، اس سے بھی انشاءاللہ تعالی خیر برآمد ہوگی. تو پازیٹیو آج کا دن اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو ایک پازیٹیو دن تھا، آگے بڑھا. انشاءاللہ پاکستان بھی آگے بڑھے گا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.